السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ حضور آج کل ایک طبقہ ہے، کچھ لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے اور لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اولیاء اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ آج کل طبقہ ہے سوال نہیں کر رہا، یہ بڑے پرانے کچھ 100 سال سے شروع ہوئے ہیں۔ جب سے زیادہ لوگ عقل مند قرآن پاک کا ترجمہ کرنا شروع کیا نا، جن کو الف بے کا پتہ نہیں تھا، اور قرآن پاک کو حروف کی صورت میں پڑھنا اور بات ہے، اس کی روح کو جاننا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ آیتیں ایسی بھیجی ہیں متشابہ والی، جس میں بڑی تجسس ہے، سوچ سمجھ کے پڑھنے والی بات ہے، تو جن کے دل میں کجی ہے، میں چاہوں گا کہ اس آیت کو بھی مینشن کر دیا جائے، جس کے دل میں کجی ہے وہ اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں، اور جن کے دل میں میری محبت ہے وہ اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں۔ اب معمولی سی اگر عقل ہو تو بندہ سوچے، اللہ کو غیب کا علم ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سے بھی کوئی چیز غیب ہے جس کا اسے علم ہے، یعنی اسے پتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھ سے غائب ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہاں پڑی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ کے لیے گستاخی ہے لفظ بولنا۔ بالکل اللہ کو غیب کا، اللہ سے چیز غیب ہے تو اس کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ نور السماوات والارض، وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، بے شک اللہ خالق ہے، اللہ تو ہمارے سینوں میں چلنے والے خیالوں سے بھی واقف ہے، اسے کیا غائب ہوگا؟ بے شک اور غیب تو انسانیت سے چیز ہے۔ بالکل اللہ نے فرمایا ہے کہ میں جسے چن لیتا ہوں اس کو غیب کا علم دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ یعنی چیز غیب ہے۔ اللہ نے جنت غیب رکھی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دیا کہ وہ جنت ہے کہاں، وہ کیسی ہے۔ دیکھنا چاہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج پہ بلا لیا، سبحان اللہ۔ اور غیب تھی جنت، اللہ نے بتا دیا۔ ایک حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اول سے لے کے آخر تک ایک ایک چیز کو بیان کر دیا، جس کو یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اب کوئی چیز غیب نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں غیب تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب تم نہ دیکھی ہوئی چیزوں کو بھی کہو گے کہ اللہ تو سچ کہہ رہا ہے، محبوب علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں۔ ہم سے چیزیں غیب ہیں لیکن ہم غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب بولنا تو مناسب ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کل جہان بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں مخفی رکھی، اس کی حکمت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے چاہا، اب اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو پڑھیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جاتے ہیں خضر علیہ السلام کے پاس، مچھلی تلی ہوتی ہے، وہ مری ہوتی ہے، جب وہ مقام ہوتا ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہوتی ہے، بے شک اور وہ پانی میں چھلانگ مارتی ہے، رستہ بناتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے گزر گئے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنے بھائی کو کہ وہ مچھلی کدھر ہے، یا غلام ہے یا بھائی ہیں، ساتھی تھے ساتھ، جی وہ تو مجھے یاد آیا کہ وہ تو آپ سو رہے تھے تو مچھلی تو اٹھ کے زندہ ہو کے چلی گئی۔ فرمایا جہاں زندہ ہوئی وہاں ہی زندہ ہونے والے کام ہے، سبحان اللہ۔ وہاں ہی مردے جہاں زندہ ہو گئے وہیں زندگی والے کام ہیں۔ چلو آؤ واپس گئے، خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جوان بچہ مار دیا،
اب موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں اچھا نہیں کیا. معاہدہ پہلے یہ ہوا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جب میرے ساتھ چلو گے تو صبر کرنا، آپ صبر نہیں کر سکو گے. جو آپ کے پاس علم ہے وہ اور ہے، جو میرے پاس علم ہے وہ بہت کچھ ہے. سبحان اللہ. وہ میرے پاس علم لدنی ہے، وہ غیب کا علم ہے. آپ سے غیب ہوگا، میرے لیے غیب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے انہیں دے دیا خضر علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیا، یا دیا. اللہ کی حکمت ہے. اللہ پوری کائنات کی اپنے کلمہ کو لوگوں کو بڑے رنگ سمجھانا چاہتا ہے. اور آگے گئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی کی پھٹی توڑ دی. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں پھٹی بھی ٹوٹ گئی ہے، پانی بھی داخل نہیں ہوا، یہ ماجرا کیا ہے؟ جب اترے تو فرمایا بڑا غلط کیا، اس نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا تو اپنی پھٹی توڑ دی. فرمایا موسیٰ آپ کو نہیں پتا، آپ سے غیب ہے، میرے سامنے ہر چیز حاضر ہے. اس سے آگے گئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، پانی مانگا. انہوں نے کہا نکلو یہاں سے، کچھ نہیں دینا. باہر نکلے، باہر ایک دیوار گری ہوئی تھی کہ یہاں موسیٰ گارا بناؤ، پتھر لاؤ، اس دیوار کو سیدھا کر کے بنائیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون اچھا کیا نہیں، برتاؤ اچھا کیا نہیں، آپ ان کی دیوار بنا رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے تینوں دفعہ اعتراض کیا. خضر علیہ السلام نے تینوں دفعہ فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کو کہا نا کہ آپ صبر پہ قائم نہیں رہ سکو گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اب میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا، اب مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. لیکن تینوں دفعہ نہ پا سکے. اب اعتراض کیا. آج بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں. بالکل. اب انہیں علم نہیں دیا گیا. جنہیں علم دیا گیا ہے وہ بولتے ہی نہیں ہے، ان کا دل سمندروں ڈونگا ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بچہ مارنے والا کیا بات ہے؟ اب یہ میں عام بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے بڑے ہو کے کافر ہونا تھا، اس کے ماں باپ کا ایمان ضائع ہو جانا تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کے ماں باپ کے ایمان کو بچاؤ، اس کو تلف کر دو. اب 40-50 سال بعد کے حالات خضر علیہ السلام کی آنکھ دیکھ رہی ہے، سبحان. موسیٰ علیہ السلام کی نہیں دیکھ رہی. پھٹی توڑی، کہا وہ کیوں توڑی تھی؟ فرمایا میں دیکھ رہا تھا اس وقت بادشاہ کی بیٹی بیٹے کی جوڑے کی شادی تھی، انہوں نے کہا کہ جو بے داغ کشتی ہے وہ ان کی سیر کے لیے پکڑ کے لاؤ. تو یہ کشتی بے داغ تھی لیکن اس کے پاس کل پونجی یہ تھی، میں نے اسے داغدار کر دیا تاکہ اس کی کشتی وہ لے نہ جائیں اور یہ بیچارہ بیکار نہ ہو جائے. وہ فیصلے جو گھر ہو رہے تھے، خضر علیہ السلام اپنے علم لدنی جو اللہ نے عطا کیا اسے جان رہے تھے کہ کہاں کہاں کون کون سی بات ہو رہی ہے. اور جب دیوار کی بات آئی، کہا موسیٰ میں ان کی دیوار کے نیچے خزانہ دیکھ رہا تھا اور بچے یتیم تھے، ان کا ابو صالح تھا، اس کے اوپر دیوار بنا دی. اگر نہ بناتے، ان کے رشتہ دار بناتے، کھدائی کرتے، وہ خزانہ نکال لیتے. موسیٰ علیہ السلام کی بنیاد کے نیچے نظر نہیں دیکھ رہی تھی اور خضر علیہ السلام کی دیکھ رہی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام سے چیزیں غائب تھی، خضر علیہ السلام کے لیے غائب نہیں تھی، سب کچھ عیان تھا. اب غائب تو بندے سے چیز ہوگی، اللہ سے تو کوئی چیز غائب نہیں. اور یہ کہنا بہت بڑی حماقت ہے کہ اللہ سے چیزیں غائب ہیں لیکن اللہ کو غائب کا پتہ نہیں. مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، نظر آ رہا ہے سب کو؟ بالکل. اسامہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی جی. یہ کیا ہے؟ موبائل. یعنی آپ کو لائیو نظر آ رہا ہے. بالکل. اب آپ کو موبائل نظر آ رہا ہے؟ نہیں. لیکن علم ہے آپ کو. موبائل آپ سے غائب ہے لیکن آپ کو علم ہے کہ پیچھے ہے. بالکل. ہیں؟
جی یہ عقیدہ ہے ان کا اللہ کے لیے استغفر کہ اللہ اللہ سے بھی چیز غیب ہے لیکن اس کو علم ہے. استغفر انبیاء سے چیزیں، مخلوق سے چیزیں اس طرح ہیں لیکن اللہ نے کسی کو بتا دیا ہے کہ وہ فلاں چیز وہاں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں عطا کرتا. بے شک جیسے اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے یہ سب کو نہیں بتایا، یہ جو میرے خاص بندے ہیں میں نے ان کو علم دیا ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات یہاں مجھے یاد آ گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ جب مجھ پہ کتاب نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا میں نے آپ کے اوپر شریعت کا علم مکمل کر دیا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اے موسیٰ اب تیرے سے بڑا تو کوئی علم والا ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. سبحان اللہ تو اب جو پٹاہ بول رہے ہیں خواہ مخواہ اپنے آپ کو حماقت میں ڈال کے ان کو علم ہے نہیں، تو کہتے ہیں بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچو پھر ڈرو پھر خاموش رہو. قرآن پاک کی بات کا علم ہے پھر بھی 10 بندوں سے پوچھو کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ اللہ کا مطلب یہی ہے. کہیں ایسا نہ بول دو کہ اللہ ناراض ہو جائے، مخلوق گمراہ جائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر بھی ایک علم والا ہے. میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اللہ نے فرمایا وہ خضر علیہ السلام ہے. یا اللہ وہ کہاں ملیں گے، میں ان سے علم لینا چاہتا ہوں. فرمایا وہاں فلاں جگہ پہ. میں آپ کے پاس پہنچایا تو اے خضر علیہ السلام آپ کے اوپر بھی کوئی علم والا ہے؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں یا موسیٰ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ میں ایک بستی میں گیا تو وہاں ایک اللہ کا مقرب بیٹھا ہوا تھا اور پورے علاقے کو پتہ نہیں تھا. سبحان اللہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اسے کہا اٹھ کے مجھے چائے پانی دے نہیں تو میں تیری بستی والوں کو بتا دوں گا کہ یہ اللہ کا قرب والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مانتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کرے گا، جو مانگنا ہے اس سے مانگ لو یہ اللہ سے لے کے دے دے گا. سبحان اللہ تو جب میں نے کہا میں نے یعنی خضر علیہ السلام نے اسے کہا تو اس نے کہا میں بھی سب کو بتا دوں گا کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ کہا کہ تجھے پتا ہے میرے نام کا، میں خضر ہوں. کہا مجھے تو آپ کو پتا ہے لیکن آپ میرے نام کا پتہ لگائیں. خضر علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ میں نے پوری دوڑ لگائی کہ اس کے نام کا اس کی حقیقت کا میں پتہ لگاؤں، میں نہیں لگا سکا. میں نے پھر اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا آپ ان کے سردار ہیں، آپ ان کے سردار ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کا سردار ہے جن سے رب محبت کرتا ہے. سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میں جا کے حیران ہو گیا کہ وہ مجھ سے بھی علم والا اوپر ہے اور پھر ان سے بھی اوپر ہے اور سب سے اوپر آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک. تو اس طرح اپنے آپ کو گناہگار کرنا نہیں چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے تو چیز کوئی غائب ہے نہیں. اور یہ ہمارے درمیان جو ایک اختلاف کی فضا ڈالی یہ کم علمی کی وجہ سے ہے، علم کی کمی کی وجہ سے تراجم غلط ہو گئے. وما ہوا علی الغیب بدانین. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، یعنی جو آپ لوگوں سے چیز غیب ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے ذریعے پتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جنت ایسی ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی، مجھے نظر آ رہی ہے، میرے سامنے سے اللہ نے پردے ہٹا دیے. سبحان اللہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں آپ کا ہاتھ اوپر اٹھانا
اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے ایک جنت میں انگور کا گچھا نیچے آیا، میرا دل کیا میں آپ کے لیے توڑ لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو نظر نہیں آ رہا تھا، اب جنت ہے کہاں؟ سات آسمانوں کے اوپر، تو آقا علیہ السلام کا ہاتھ تو یہاں تھا اور صحابہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب صحابہ سے غیب تھا، آقا علیہ السلام نے غیب بتا دیا، انگور کا گچھا نزدیک آیا، میرا دل تھا اور اگر میں توڑ کے آپ کو دے دیتا قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، ختم نہ ہوتا۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، کچھ صفحے چھوڑ کے پیچھے ایک صحابی نماز میں کوئی ایسی ادا کر رہے ہیں جو صحیح سیکھی ہوئی نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام جب نماز مکمل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں فلاں صحابی تشریف لائیں، آپ نے ایسے نماز پڑھنی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کتنی صف پیچھے کھڑا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نبی ہوں، جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ ان کو دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے، اصل میں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں۔ ان کو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، جس کو پورا علم ہی نہیں ہے، عبور ہی نہیں ہے، ان کو ڈرنا چاہیے، ایسی بات نہ کر دے جس سے ان کی پکڑ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور جو ایسی بات کرتے ہیں نا نادانی والے، ان کے میں اعمال ضائع کر دیتا ہوں، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔